اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے موسیٰ علیہ السلام کے بہت سارے سٹوری سن رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ اللہ سے امید کرتی ہوں کہ الحمدللہ آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ ماشاءاللہ سے جتنے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوریز جتنے بھی سٹوریز ہم نے ایکسپلین کیے ہیں، جتنے بھی کلاسز ہوئے ہیں، الحمدللہ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہوگا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی کہانی۔ تو یہ جو نیکسٹ کہانی ہے، یہ کہانی یہ ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے جو لوگ تھے، جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، اب موسیٰ علیہ السلام کو بہت تانے دیتے، بہت ستانے لگے اور جھوٹی افواہ پھیلانے لگے وہاں پر۔ اب لوگوں نے ایک افواہ پھیلا دی کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بیمار ہو گئے ہیں اور ان کو ایک سکن ڈیزیز ہو گئی ہے۔ کیا ہے؟ ان کی جو باڈی پہ ایک بیماری ہو گئی ہے، باڈی کے اندر، سکن ڈیزیز یعنی باڈی کے اندر جو ہے سکن کے اوپر ایک بیماری ہو گئی ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اب ایک الزام کو کلیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ کیونکہ انہوں نے ایک ایسا الزام لگایا تھا جو کسی کو دکھتا نہیں تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کپڑے پہنتے تو کپڑوں کے اندر رہتا، اور لوگوں نے الزام لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایک سکن ڈیزیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں اس کو الزام کو کلیئر کرنا چاہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بار جب موسیٰ علیہ السلام نہانے کے لیے جب انہوں نے سمندر میں جب جاتے ہیں، تو جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گئے تو انہوں نے کیا کرتے، نہانے کے ٹائم پہ ہم لوگ اپنے کپڑے جو ہے نکال کے رکھتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے جو کپڑے تھے انہوں نے نکال کر کے اس راک پر رکھ دیے، اور وہ سمندر میں پانی میں نہانے لگ گئے۔ جب اللہ تعالیٰ اب یہ جو الزام تھا کہ ان کو سکن ڈیزیز ہے، یا اللہ تعالیٰ یہ الزام اللہ تعالیٰ نکالنا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، یہ جو راک تھا اس راک کو موومنٹ کرنے لگے۔ یہ راک جب بھاگنے لگا تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھے کہ اپنے کپڑے اس پہ رکھے ہوئے ہیں، اور وہ کپڑوں کو لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے، اس راک کے پیچھے بھاگنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگنے لگے تو وہاں پر جو لوگ تھے، کچھ لوگ جا رہے تھے وہاں سے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، اور اس ٹائم پر موسیٰ علیہ السلام کی باڈی پر شرٹ نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے نکال کے رکھ دیے تھے، نہانے کے لیے انہوں نے نکال کر دیے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی باڈی کلین ہے، بالکل بھی کوئی بیماری نہیں ہے، ان کو کوئی سکن ڈیزیز نہیں ہے، اور ان کی باڈی بہت ہی کلین ہے، تب ان کو ریئلائز ہوا کہ یہ جو ہے ایک افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو ایک بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کو، اس الزام کو اللہ تعالیٰ دور کرنا چاہ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام سے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام لوگوں کو جا کر اپنا شرٹ نکال کر یا اپنا یہ نکال کر بول نہیں سکتے تھے کہ میں بہت صاف ہوں، مجھے کچھ بیماری نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنا شرٹ سب کے سامنے نہیں نکال سکتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس الزام کو نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود ذمہ داری لے کر موسیٰ علیہ السلام کو اس طریقے سے ان کا جو ان پر ایک لگایا گیا تھا الزام، اس کو نکال دیا گیا۔ کیا بولتے تھے کہ ان کو ایک بیماری ہے، ان کو ایک جھوٹا بولا جاتا تھا کہ ان کو ایک سکن ڈیزیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے کر کے وہ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ لوگ جو جھوٹی افواہ پھیلا رہے تھے کہ ان کو بیماری ہے۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ دیکھیے اپنے جو پیارے بندے ہیں ان کے اوپر کتنا رحمان و رحیم ہے، کتنا رحم کرتا ہے۔ جو لوگ بری افواہ پھیلاتے ہیں، بری چیزیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کلیئر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کلیئر بتا دیتا ہے کہ تم غلط ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا ساتھ ضرور دیتا ہے۔ اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ہم کو بھروسہ رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنا ہے، اور یقین سے کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی دنیا ہم سے کہہ رہی ہے، جو بھی دنیا ہم کو تانا مار رہی ہے، جو اگر دنیا ہم کو بھلا برا کچھ بھی بول رہی ہے، اللہ پر یقین رکھو کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ یہ سارے جتنے بھی یہ لوگ تانے مارتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اس کو کلیئر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، اور اللہ ضرور اور ضرور کرتا ہے۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کا بھی کس طریقے سے جو الزام تھا اس کو کتنی اچھی طریقے سے کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایسے لوگوں کو دکھا دیا ان کی باڈی جو وہاں کے شاید مین دے ہوں گے۔ انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے سب کو بولا کہ موسیٰ علیہ السلام کی باڈی تو بہت صاف ہے، ان کو کوئی سکن کی ڈیزیز نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہ سٹوری وہاں پر تھی۔ دیکھیے میں آپ کو یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹوریز بتا رہی ہوں، آپ لوگ سوچیں گے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے سٹوریز سے چھوٹے چھوٹے سٹوریز پہ کہاں پر آ گئے۔ یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ یہ سارے سٹوریز، کیونکہ یہ سارے سٹوریز قرآن میں ہیں۔ تو قرآن میں جب آیت آئے گی تو آپ لوگ کنفیوز نہیں ہونا چاہیے کہ ہم لوگ نے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں تو سنے ہی نہیں تھے۔ تو آپ کو بہتر رہے گا کہ آپ لوگ سب جان لیں گے، تو ہم لوگ جب انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے تو کوئی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔
تو اپنا خیال رکھیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ملتے ہیں ہم لوگ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.